سارے تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا نہیں، اللہ نے دیا ہے، وہ تو اللہ کی تعریف کرنا۔ میں ادھر مرکز تھا ہنگو روڈ والا، عصر کا نماز پڑھا رہا تھا تو سورہ علم نشرح سورہ ضحیٰ پڑھ رہا تھا۔ پہلی رکعت میں سری نماز ہوتا ہے، یعنی آواز سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن معنی کی طرف توجہ کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ ہم نے آپ کو بے خبر پایا، پھر ہم نے آپ کو رہبری کی، رہنمائی کی، اور ہم نے آپ کو فقیر پایا، پھر ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ تو میں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کا سردار، سارے کائنات کا سردار، لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی نہیں، اللہ نے دیا۔ جو کچھ جس کو ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرح، اس انسان کی اپنے اس میں کمال نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ بڑائی تو اللہ نے تمہیں دی، تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ تمہیں مال دیا ہے، جمال دیا ہے، کمال دیا ہے، یہ اسی کی تعریف ہے۔ ایک اللہ ہمارے استاذ تھے عبداللہ درخواستی، اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے، خانپور، وہ کہتے جس کا گائیے اس کا گائیے، جس کا گائے اس کا گائیے، یعنی جس کے گھر سے گاتا ہے اس کی تعریفیں کرو۔ ہم سب اللہ کے گاتے ہیں۔ ہمارے نبی کے دعاؤں میں بھی توحید ہے۔ روٹی کھاؤ تو کیا کہو الحمدللہ الذی ہوا اطعمنا، نوکری سے نہیں کھا رہا ہوں، یہ ذہن صاف کرنے کے لیے یہ دعا ہے۔ ہاں، وہ ساری تعریفیں اس کے لیے اسی نے ہمیں کھلایا، دکان سے نہیں ہے، ملازمت سے نہیں ہے، اسی نے کھلایا، وسقانا، پھیلایا بھی۔ اور یہ تو چھوٹی نعمت ہے، وجعلنا من المسلمین، سب سے بڑا نعمت اس کا ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا، شکر میں ڈوبنا چاہیے، ایمان دے دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، بے ترتیبی سے کچھ باتیں مجمع کے فائدے کے لیے، اللہ مجھے بھی اپنا، دیکھو کوئی خواب بیان کرے کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھے وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اس سے کسی بات کی قوت پہنچ جاتی، تائید ہو جاتی ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے لا یبقى من النبوة الا المبشرات، پہلے تو اللہ پاک کی طرف سے نبیوں پر وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے سے کسی چیز کی اہمیت اور نقصان ظاہر ہوتا تھا، ابھی تو نہیں آئے گی، ابھی مبشرات ہوں گے، نیک لوگوں کی خوابیں۔ بخاری کی دوسری حدیث ہے وحی کا 46واں حصہ ہے، کتنا حصہ؟ وحی کا، نیک لوگوں کی خوابیں وحی کا 46۔ ابھی اسی دسمبر میں، توجہ سے سنو، مجھے بہت ضروری لگتا ہے تاکہ نبی کی وصیت آپ کو پہنچ جائے میرے ذریعے سے، مستند طریقے سے، عام آدمیوں کی نہیں، پکے آدمیوں کے ذریعے سے یہ خبر پہنچی ہے۔ کوارٹ کی جماعت لیا میں گئی تھی، کہاں گئی تھی؟ تو رات کے تقریباً آدھی رات ایک آدمی آیا، مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، جماعت والوں کو اٹھایا، وہ ڈر گئے کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا ابھی رات میں حافظ قرآن ہوں جو آدمی اٹھانے والا ہے، اور میں روزانہ 4000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا۔ اللہ ہمیں بھی درود پڑھنے کی توفیق نصیب۔ اور ابھی مجھے نبی کی زیارت ہوئی، ابھی ایسی رات، آدھی رات، اور نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اس سلام پہنچانے کے لیے آدھی رات ہے۔ اور سلام بھی اچھی ہے، لیکن آگے کچھ نصیحتی ہے، وہ سب کے لیے ہے، جو تھوڑا وقت لگائے ہیں، زیادہ وقت لگائے ہیں، ابھی نبی کی وصیتیں ہیں۔ میں نے کہا نبی کو جو حق من رانی فی المنام فکانما رانی فی الیقظہ فإن الشیطان لا یتمثل بی، جو نبی کو خواب میں دیکھے گا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان کسی بزرگ ولی کی شکل میں آ کر تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، نبی کی شکل میں۔ اور کچھ 4 نصیحتیں بھی نبی نے کی اس خواب میں۔ ایک نصیحت یہ کہ گشتیں زیادہ کرو،
کیا کرو؟ گشت. یہ ہدایت کی بیج ہے. یہ زمین میں آدمی ہل چلا رہا ہے، اس میں فصل ہمیں گشتے زیادہ کرو. اور دوسرا استغفار زیادہ کرو. کس کس کی نیت ہے کہ مجھ سے دونوں گشتے نہیں رہ جائے گی؟ کم از کم ایسل تو روزانہ گشت ہے، لیکن کم از کم 2 گشتے تو ہفتے میں. اور خود یہ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے اور میرے مسائل حل ہو جائے، یقیناً 100% کسی بھی پکی بات عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتی. گشت مت چھوڑو، خود نکلا کرو اس کو. یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، جلیل القدر عمل. نبی نے وصیت کیجیے گشتے زیادہ کرو. استغفار 313 مرتبہ کم از کم پڑھ لیا کرو. بار بار میں اس ممبر پر کرتا ہوں، اور یقین کرو بہت سے لوگوں نے مجھے اس کا فائدہ بھی بتایا کہ ہم نے جب سے شروع کیا ہمارے پریشانیاں ختم ہوئی. ابھی 15-20 دن جمعرات کو ظہر کے بعد ہم وہاں مشورے میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا جو گاجر کی 2 حلوہ کی ڈبی لے آئے کہ مجھ پر قرضے تھے، آپ مرکز میں آپ نے استغفار کے فضائل بیان کیے، 300 مہینے شروع کیے، سارے قرضوں سے اللہ نے رہائی. سارے پریشانیاں دور کرنے والے استغفار. لیکن بیٹھ کر بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لیکن اپنے مسئلوں کے حل کرنے کے لیے نہیں، اپنے گناہوں کو توبہ، اللہ کو راضی. یہ شرط ہے کہ عمل کو اللہ کے لیے کرو. کس لیے کرو؟ اللہ کے لیے. یہ درمیان میں بات کرتا ہوں، میں اس منگل کو بھی میں سوات میں گورا گیا تھا، فوتگی ہوئی تھی ہمارے استاذوں کی رشتہ. ہمارے استاذ کے پاس بہت بڑے عالم تھے میرے استاد، 13 سال وہ دیوبند میں خود پڑے ہوئے تھے، مدنی صاحب کے شاگرد تھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم اس کے پاس بیٹھے تھے، عصر کے بعد ایک ڈاکٹر آیا سیدو شریف سے، وہاں ایک منگورے کے ساتھ لگا ہوا آبادی، 50 سال عمر ہوگی اس ڈاکٹر کی، کہ حضرت پریشانی ہے، وہ پورا نہیں ہوتا ہے، ضرورت ہے. ڈاکٹر ہوں، کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرتا ہوں، فلانے بزرگ کے پاس کیا، اس نے وظیفہ بتایا، وہ کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. پھر فلانے بزرگ کے پاس گیا، اس نے بتایا، پھر فلانے بزرگ کے پاس بتایا. میرے استاد نے کیا کہا؟ اس نے کہا وظیفے ساری ٹھیک ہے، لیکن تم نے اللہ کا نام دنیا ذلیل کے لیے لے. تم تو اعمال اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر وہ اثر پھر خود ظاہر ہو. ہاں، استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں کمزور ہوں. تو نبی نے 2 چیزیں بتائی نا، ایک گشتے زیادہ کرو، دوسرا اور تیسرا نظروں کی حفاظت کرو. یہ نبی کی ابھی تازہ نصیحت ہے، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا. ابھی میرے پیارے بھائی جوان طبقہ جو ہے کیمرے کے موبائل کے ساتھ ساری رات میں، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا قیامت کے. اسی ممبر سے میں اترا، ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، جو یہ تصویر والے موبائل میں ہر وقت لگے ہوتے ہیں، قبر میں میں نے ان کو دیکھا، اتنا عذاب میں تھے کہ پھر دن کے وقت مجھے ناشتہ مزہ نہیں دی. ضرورت کے وقت ہماری جیب میں بھی یہ سادہ موبائل رکھا، اگر دوسرا بھی ہو تو ویسے اس میں گندے چیزیں نہ دیکھا کرو. ضرورت. تو نبی نے نصیحت کی، نظروں کی حفاظت کرو، اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور چوتھی نصیحت، امت کے لیے دعا مانگا. کس کے لیے؟ امت کے لیے دعائیں مانگا کر. امت جا رہی ہے سیلاب کی طرف، جا رہی ہلاکت کی طرف. کافر تو چھوڑو، مسلمان جا رہے ہیں، مال کی وجہ سے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں. وہ زمانہ آیا ہے جو جس سے نبی نے ہمیں ڈرایا ہے. بادروا بالاعمال، حدیث ہے، بادروا باب مفاعلہ ہے. ایک دوسرے کے سے دل میں مقابلہ کرو، اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وہ نہ کرو، دیر نہ کرو کہ پیر کروں گا. پیر کا کیا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ شیطان آدمی کو پیر یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ابھی نہیں پیر کرو گے. پھر اللہ پاک توفیق نہیں دیتے. جب ایک موقع آدمی کو ملتا ہے اس میں سستی کرتا ہے، سستی کی سزا میں اللہ توفیق لے لیتے. جب دین کا تقاضا آیا فوراً پورا کرو. بادروا بالاعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم. ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات تو ویسی بھی اندھیری ہوتی ہے، لیکن جب بادل ہوتی ہے تو اور بھی. یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافر. صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان سے خالی ہوگا. یہ نبی کا ارشاد ہے، ابھی زمانہ ہے. یمسی مسلم
मोमिनन व युस्बिहु काफिरन, शाम को ईमान वाला होगा, सुबह को ईमान से फर्क। यबीउ दीनहु बिअरज़ मिनद दुनिया, दुनिया के फायदे के लिए अपने ईमान को फरोख्त करेगा, बेच दे। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। हाँ, अभी ये गफलत का ज़माना नहीं है। या अल्लाह, हमारे उलमा के कब्रों को अल्लाह नूर से भर दे। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का, उसने सूरह असर की तशरीह में, या अल्लाह, या तो मुझे बहुत प्यारी लगी है, इतनी प्यारी बात लिखी है सूरह असर की तशरीह में। अल्लाह पाक कसम खाते हैं। कौन कसम खाते हैं? कसम कौन आदमी खाता है? कोई उसको मजबूर करता है, दावा करता है, तो अपनी जान को छुड़ाने के लिए कसम खाया जाता है। जिसकी बात पर एतमाद नहीं किया जाता है, तो अल्लाह को क्या जरूरत है कि कसम खाता है? अल्लाह को कोई मजबूर करता है? कसमें खाता है। बंदों, हमें हमारे साथ, हमारे आपके साथ शफकत की वजह से, मोहब्बत की वजह से, ताकि ये इंसान नुकसान से बच जाए, अल्लाह कसमें खाता है। वल असर, कसम इन्नल इंसान लफी खुसर, इन्नल इंसान में कोई भी नहीं, सारे इंसान, हाँ, आलिम, डॉक्टर, वकील, गरीब, अमीर, अरब, अजम, मर्द, औरत, छोटे बड़े, सब नुकसान में जा रहा है। अल्लाह कह रहे हैं कि नुकसान में जा रहा है, हमें उस नुकसान का एहसास भी नहीं। वो नुकसान है क्या? मारिफुल कुरान ने जो बताया है, नुकसान ये है, तवज्जो से सुनो, कि ये कीमती सरमाया को फानी चीजों पर लगा रहा है। कीमती सरमाया को, ये जिंदगी बहुत कीमती है, फानी चीजों पर, ये दुनिया की चीजें सुबह से लगकर शाम तक ये दुनिया में लगा है। ये कुरान, वो खुश हो रहा है कि मैं कामयाब हो रहा हूं, अल्लाह कह रहा है कि ये खसारे में जा रहा है। तो किसकी बात हक हो सकती है? अभी उसको अल्लाह की बात पर यकीन है, अपने तजर्बे पर यकीन है, लोगों को देख करके लोग क्या कर रहे हैं। अल्लाह कहते तू बर्बाद हो रहा है, और ये खुश हो रहा है कि मैं कामयाब हो रहा हूं। अल्लाह हमें सही ईमान, ये ईमान की कमी है। ये किया है। तो मैंने आपके सामने ये चंद आयतें तिलावत की। कुरान में ईमान पर इतने वादे किए हैं कि अगर ईमान सही ईमान बन गया तो फिर इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। कुरान में गारंटी है, ऐसी बात ही नहीं है कुरान की। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। खुदा की कसम मेरे प्यारे भाई, ये बीबीसी की खबर नहीं है, हाँ, कुरान की खबर है, अल्लाह की खबर है। अल्लाह फरमाता है जैसे मैंने नबियों की मदद की, ईमान वालों की वही मदद करूंगा, फर्क नहीं होगा। इन्ना लनंसुरु, इन्ना उलमा जानते हैं इन्ना में कितना जोर है, लामे तकीद है, जरूर बसद जरूर, जैसे मैंने नबियों की मदद की ऐसे ही ईमान वालों की। और सहाबा हमारे लिए निशानी है। मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। वो कहते मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल चले, नबी के साथ चले, नबी है ना, नबी के साथ अल्लाह की मदद, अभी असर को भी आयान हो गया, और पानी के अंदर चले, और हमारे सहाबा चले हैं, नबी अलैहिस्सलाम उसके साथ नहीं है, बगैर नबी के चले और पानी के ऊपर चले। ये कहानियां नहीं, ये हुआ है, हकीकत है। पानी के ऊपर चले हैं, समंदर पर घोड़े ऐसे वो छोड़ दिए जैसे सिमट के वो फर्श पर जा रहा है, ईरान की तरफ। और ईरानियों ने देखा देव मदंद देव, ये तो इंसान नहीं, ये तो देव है। घोड़े दौड़ाते हैं समंदरों पर, समंदर पर हुई दौड़, हुआ है ऐसा। अल्लाह फरमाता है जैसे मैं नबियों की मदद की, ईमान वालों की वही मदद होगी, कमी नहीं होगी। लेकिन ईमान वो जो अल्लाह चाहता है, अभी वो ईमान हमारे पास है ना, जो है उस पर शुक्र है, ईमान नहीं है। एक आदमी कसम खाए कि मैं तालीम वाला हूं और उसके पास 7 प्राइमरी की तालीम है। क्या तालीम है? वो कसम में झूठा नहीं है, झूठा है लेकिन प्राइमरी तालीम पर कुछ मिलता है आगे। हाँ, सहाबा ने डबल एम किया था ईमान में। हाँ, हमारा प्राइमरी के तालीम पर वही वादे चाहते हैं जो सहाबा के साथ। और एम करने के लिए कुछ जान माल लगाना पड़ता है या वैसी ही मेहनत करना पड़ता है। तो जैसे नबियों की, हाँ, ऐसे ही ईमान वालों की मदद हो। आगे फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनु व लम यल्बिसु ईमानहुम बिज़ुल्म,
خدا کی قسم یہ میرے پیارے بھائی میرے باتوں کو ویسے جذبے کی بات نہ کرو، قسم کا تو حق ہے، قرآن کی باتیں ہیں، یہ سارے اندے ہیں کہ ہم امن لائیں گے، ہم وہ کریں گے، ہاں آسمان پر پہنچ جائیں گے تو امن نہیں لا سکتے. قرآن نے جو بتایا امن کس چیز ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان والے ہوں گے لیکن ان میں ایمان میں ملاوٹ نہیں ہوگی، صحیح ایمان ہوگا، ان کے لیے ہر جگہ امن ہوگا. کیا ہوگا؟ امن. تو قرآن بتا رہے ایمان کے ساتھ ہے، لیکن تم ایمان وہ بناؤ جو ملاوٹ والا ایمان نہ ہو. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اس میں حرام کی اور سود کی اور جھوٹ کی اور یہ ملاوٹ نہ ہو، تو پھر دیکھو دنیا میں بھی امن ہوگا. پھر ہوا ہے، بہت بڑے عالم کی بات ہے، ہمارے سرحد میں اکوڑا ہٹک مدرسہ جو ہے پورے پاکستان میں اتنا دورہ حدیث میں کہیں بھی طلباء نہیں ہوتا ہے جتنا اکوڑا ہٹک میں ہوتا ہے. 1401 حال میں آخری سال میں پڑھاتے ہیں. کراچی کے مدرسوں میں بھی اتنا، ایک مدرسے ساروں کو جمع کو زیادہ ہوگا لیکن ایک مدرسے میں اتنا زیادہ نہیں ہوگا. اس کے بانی مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا ہٹک دیوبند کے فارے، اس نے لکھا ہے دعوت حق میں، امیر المومنین حضرت عمر کے دور خلافت میں جاسوس آیا مدینے کہ تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان کا کوئی محل نہیں ہے، وہ تو بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے. یہ امن ہے 22 لاکھ میل مربع پر. میں نے چند دن پہلے کسی سے پوچھا کہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے، کسی نے بتایا نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں. کسی نے کہا کہ 9 لاکھ میل مربع، تو پاکستان سے زیادہ حکومتی مطلب وہ 22 لاکھ میل مربع پر حکومت ہے اور اکیلا جنگل میں پھر رہا ہے. کر سکتا ہے، چھوٹا سا افسر ہوتے پیچھے بھی گاڑیاں آگے بھی پارٹیاں، ہاں اپنے سائے سے ڈرتا ہے. یہ امن ہے. وہ 22 لاکھ میل مربع پر اور جنگل میں اکیلا، اور پتھر سر کے نیچے رکھا ہے، سو رہا ہے، میٹھی نیند خراٹے لے رہا ہے. یہ ہے اصل امن. یہ کافر جاسوس تھا، خود کش تھا، آیا انعام پیچھے مقرر ہوا تھا. میں نے بڑے وہ عالم کی وہ بات کی، ایسے عام سنی سنائی بات نہیں کی، میرے ساتھ لکھا ہے کتاب میں. تو جب قریب آیا خوش ہو گیا کہ یہ تو سویا ہوا ابھی اکیلا ہے، ساتھ نہیں ہے، میرا انعام مل. لیکن جب قریب آیا تو اچانک شیر نمودار ہوا جو حضرت عمر کا پیرا دے رہا ہے. اس نے جب شیر کو دیکھا تو کانپنے لگا، تلوار گر گئی، آہٹ ہو گئی. حضرت عمر اٹھا، آدمی کانپ رہا ہے، بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات میں پوچھو، پہلا اسلام میں داخل کر. اس نے کہا ہوش سے کم لو، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بس کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھایا. ابھی بتاؤ، سچ کہوں تو میں تمہارے قتل کی لیا، لیکن میں نے کہا کہ شیر تمہاری حفاظت کرتا ہے، یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا دین ہے. حضرت عمر نے کہا بھائی تمہارے آنکھوں پر کچھ پردہ آیا، ہم تو زندگی یہاں جنگل میں رہتے کبھی شیر دیکھا نہیں ہے. وہ کہتا ہے عمر خدا کی قسم تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا. آسمان سے غیبی آواز آئی ہاتفی اوپر سے، اے عمر اس آدمی کی بات مان لو، انت تحفظ دیننا ونحن لا نحفظ ذاتک، تم ہماری دین کی حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کی جان کی حفاظت نہیں کریں گے. ہم ایسے ہیں. صاف نبی کا حدیث ہے ریاض الصالحین میں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد ہو تو جاہک، تو اللہ کے ایک حکم کو زمین پر گرنے نہ دو، جان چلی جائے لیکن حکم نہ ٹوٹ جائے. خدا کی قسم ضرورت وقت اللہ پاک کو تو اپنے سامنے پائے. یہ وعدے ہے. امن یہاں آیا ہے لیکن ان اندھوں کو نظر نہیں آتا. ادھر امن ایمان میں ہے، امن اللہ لے آتا ہے. حالات بنانے والا بگاڑنے والا کون ہے؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رولاتا ہے. اللہ خوش ہو جاتا ہے، جھونپڑی میں ہنساتا ہے. کروڑوں کی کوٹھی کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم کروڑوں کی کوٹھی ہو، اللہ ناراض ہو تو کوٹھی میں رولائے گا، خودکشیاں کرے گا. کوٹھیوں سے زندگی نہیں بنتی ہے، زندگی اللہ بناتا ہے. اور اللہ کس کی بناتا ہے؟ نہ پڑسنگ بادشاہی نہ دا جی چاپو گاڑے کے پیٹ شوا. ہاں
وہ جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اللہ اس کی زندگی بناتا ہے، جو توڑتا ہے اللہ بگاڑتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں وہ بے غم زندگی نہ گزارے۔ یہ سرخ بتیا کراس کر رہا ہے اور ڈرتا نہیں ہے۔ قانون کے جو سرخ بتیا ہے اس پر بغیر اشاروں پر ایسا ہی چلتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے۔ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، دنیا کے کیمروں سے تو نہیں گزرتے کہ یہاں ادھر کیمرے لگے ہیں، ادھر کرامن کاتبین لکھنے والے موجود ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، تھوڑا سا یہ مجمع جو آ رہا ہے اللہ سب کو ایسا ہی قبول کرے کہ بس ہمارے زندگی کا مقصد ہی دین بن جائے۔ بھائی یہ عام لوگ ہمارے بیانوں سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بیوی بچے چھوڑوانا اور کاروبار چھوڑوانا چاہتے، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کاروبار کرو، بیوی بچے میں لگ جاؤ، لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو ایسا چھوڑو جیسے اس کو پہچانتی بھی نہیں۔ صحابہ ایسے، صحابہ کی بھی بیوی بچے تھے، ضائع نہیں ہو گئے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں پر ہم کسی کو نہیں دیکھتے، ورنہ اگر ایسا نہیں کرتے تو نماز میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ نماز میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ناراض نہ ہو جائے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کی 3 معنی لکھے ہیں۔ ایاک نعبد، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے۔ یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے۔ یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہیں ایسا کسی سے نہیں مانیں گے۔ زبان پر تو یہ کہتا ہے اور ادھر اللہ کے حکم کو توڑتا ہے مال کی۔ لیکن یہ نماز، یہ درمیان میں یہ بات بہت قیمتی بات ہے۔ تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، چاہے ترجمہ اور نہیں بھی جانتے ہو، ایاک نعبد پڑھتی ہی چاہے امام پڑھتا ہے یا خود پڑھ، تو اس ذہن سے پڑھو ان 3 چیزوں کے۔ یا اللہ تو مجھے ایاک نعبد، یا اللہ ہم جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، جیسا تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے، جیسا تیرا مانتا ہے ایسا کسی کے توجہ ہے۔ لیکن فوراً کہو یا اللہ یہ کام آسان نہیں ہوا، ایاک نستعین، اس بات میں تو میری مدد فرما۔ فوراً ایاک نستعین پڑھتی ہوئی ہے، یا اللہ یہ تو میں نے دعویٰ کیا لیکن میں آپ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا، میں ایسا بن نہیں سکتا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے اسی سوچ سے پڑھ لیا کر، پھر تمہاری زندگی چینج کرے گا۔ بنی ہوئی نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو 1000 پیر مرشد نہیں کر سکتے۔ پکی بات ہے، 1000 پیر مرشد ان کے پاس جاؤ وہ تمہاری اصلاح، جو بنی ہوئی نماز ہم پڑھتے ہیں ویسے، نماز تو اللہ سے سب کچھ مانگنا ہے۔ اور میری ایک دوسری نصیحت ہے، سجدے میں جب جاؤ تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی ہوئے کوشش کرو توجہ برابر کرو۔ رب مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات، سجدے میں پڑھ کر کے اس یا اللہ میری تو چھوٹی چھوٹی ضرورت ہے، آپ تو سارے دنیا کے ضرورت، یا اللہ میری ضرورتیں بھی پورا کر۔ پڑھتا تسبیحات ہے اور سجدے کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، چاہے فرض نماز میں ہو نفل میں ہو، زبان پر تسبیح پڑھو اور ساتھ اپنے ضرورتوں اللہ کے سامنے، یا اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرو، اور ساتھ دوسرے یا اللہ میری تربیت کرو، تو مجھے صحیح انسان بنا دے۔ تربیت، یا اللہ میں خود نہیں بن سکتا، اس معنی سے پڑھو گے آپ اپنی زندگی میں چینجنگ خود دیکھو گے کہ میری زندگی بدلتی ہے۔ نماز، صحیح نماز انسان کو دعائیں دیتی ہے، اور جو آج نمازیں پڑھتے ہیں نماز پہ دعائیں دیتی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض جگہ امام بھی رکوع سے اٹھا فوراً چلے جاتا ہے۔ ایک تسبیح مقدار ٹھہرنا واجب ہے، سجدوں کے درمیان صرف واپس آنا نہیں ہے، ایک تسبیح کے مقدار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے مقدار تھوڑا سا درمیان میں وقفہ کرنا ہے، فوراً جانا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے مذہب میں واجب ہے، دوسرے مذاہب میں فرض ہے۔ اور ایسی نماز معمولی چیز نہیں ہے،
انسان کے زندگی کو بنانے کا سب سے سارے مسائل کا حل نماز میں، لیکن نماز پر تھوڑا سا مشق ہو. میں تو کر نہیں سکتا، شاید ہمارے ذریعے سے کسی جوان کو یہ فائدہ پہنچ جائے. مولانا یوسف رحمہ اللہ کا فرمان ہے، نماز ایک کورس ہے، جیسے ٹریننگ ہے. MBBS کورس پر کتنے سال لگتے ہیں؟ 5 سال ہم نے سنے. BA کے بعد کتنے سال؟ 5 سال. انجینئرنگ یونیورسٹی سے کرتے ہیں، کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، کوئی 4 سال کی ہوتی ہے، کوئی 5 سال کی ہوتی ہے اسکول کے بعد. ایسا ہوتا ہے نا. تو مولانا یوسف رحمہ اللہ، یا اللہ، مولانا یوسف رحمہ اللہ معمولی عالم نہیں ہے. یہ بھی مجھے پکے سند کے ساتھ یہ بات پہنچی ہے ابھی قریب زمانے میں. توجہ سے سنو. مولانا یوسف رحمہ اللہ مکی مسجد میں بیان کر رہے تھے. کہاں؟ مکی مسجد میں بیان فرما رہے تھے. تو وہاں عطا اللہ شاہ بخاری، جس نے اس کا نام سنا ہوگا، اس کا بیان سحر تھا، جادو. ہندو مسلمان ہوتے تھے جب تقریر کرتے تھے، خطبہ پڑھتے، وہ اس کو بھی دعوت دیا تھا. وہ بھی مولانا یوسف رحمہ اللہ کے بیان میں شریک ہوا، اس کو دعوت. بیان کے بعد لوگوں نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اس بیان سے تم نے کیا اثر لیا، کیا محسوس کیا؟ یو اللہ. عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا رحمہ اللہ کہ اگر میرے دل کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہوتا تو اس آدمی کو میں نبی مانتا. مولانا یوسف رحمہ اللہ ان کے بیان سے، اگر میرے دل کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہوتا، ابھی میں کسی کو نبی اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو اس آدمی کو میں نبی مانتا. تو مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا 4 سال لگیں گے، روزانہ 3-4 گھنٹے لگیں گے. 3-4 سال کا کورس ہے. اور کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے میں 3-4 گھنٹے. یونیورسٹی میں، کالج میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں کورس پر؟ یہاں 3-4 گھنٹے نماز پر لگیں گے. فرماتے اس نماز سے تمہارا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ دنیا آخرت کا رہ نہیں سکتا. لیکن نماز بس کوشش کرو. تسبیحات نفلوں میں تسبیحات 7 مرتبہ پڑھو، سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، پڑھتے رہو. رکوع میں فرضوں میں تو 3 مرتبہ، نوافل میں سنتوں میں زیادہ پڑھ لیا کرو. اور اللہ سے مانگتے رہو، یا اللہ تو میری تربیت فرما، میری ضرورتوں کو پورا فرما، دنیا کی بھی آخرت کی. اور اللہ پر اعتماد کرو، وعدے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، ایمان بنیاد ہے. ایمان، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین اللہ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے ہیں. ادھر یہ کوٹ کے ایک بستی کا نام نہیں لیتا ہوں، ایک عالم کی بیوی، عالمہ تھی، آپریشن کیا تو پھر بچوں کو پڑھا رہی تھی. تو 8ویں دن یا کتنے دن وہ بیماری میں بچوں کو پڑھایا. تو رات کو خواب دیکھ رہی ہے کہ کوئی عورت اسے کہتے کہ نبی علیہ السلام تمہاری ملاقات کے لیے آئے. وہ صحن میں آئی تو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم نے آج بچوں کو میرے سنت طریقے بتائے ہیں، سنتوں سے محبت کرو. میرے پیار نور ہے، ہاں، ساری پریشانیوں کو دور کرنے کا. حدیث ہے توارحمیہ ہے، من واظب علی السنہ اکرمہ اللہ علی 4 خصال. جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو 4 چیزیں دیتے ہیں. المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگ تمہارے ساتھ محبت کریں گے. والہیبت فی قلوب الفجرہ، فاسق فاجر لوگ تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، اللہ پاک تمہارا رعب اس پر ڈالے گا. والسعۃ فی الرزق، رزق کی تنگی بھی سنتوں میں ہے، ہاں، تمہارے رزق کو اللہ کھول دے. والثقۃ فی الدین، تمہارا دین پختہ ہوگا، حالات میں متاثر نہیں ہوں گے کہ دین کو چھوڑو. نبی کی سنتوں میں ایک سنت ہے. بوضو رہنا سنت ہے. آدمی وضو توڑے. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے رزق کی تنگی دور ہو جائے، اللہ مجھے میرا رزق کھول دے. تو کیا فرمایا نسخہ؟ دم علی الطہارۃ یوسع فی رزقک، باوضو رہو اللہ تمہارے رزق کو کھول دے. اعمال میں، اعمال پر گارنٹی ہے، مال پر وعدے نہیں ہے. مال کمانا ناجائز نہیں ہے، لیکن مال پر زندگی بنانے کے وعدے اور اعمال پر اللہ رسول کے وعدے ہیں.
وہ وعدہ خلاف نہیں ہے. تو سب سے بنیادی چیز ایمان ہے. کلمہ نماز، کلمہ ایمان. میں نے کہا کہ ایمان تو ہے ہمارا، لیکن پریمری کا ایمان ہے. اور نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہے. ایمان کتنا فرض ہے، کتنا ایمان بنانا فرض ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ مستحب ہے، کوئی کہتا ہے کہ واجب ہے، کوئی کہتا ہے کہ فرض ہے. ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، مدرسے کے محتمم تھے، اللہ کے ولی تھے. اس نے کہا سارے انبیاء علیہ السلام مستحب کام کے لیے آئے تھے. لیکن ہم دوسری بات کہتے ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تبلیغ کا نام میں نے نہیں رکھا ہے، یہ لوگوں نے رکھا ہے. اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان ہی رکھتا. اور ایمان سیکھنا مستحب ہے یا سنت ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں. یہ تو آپ حضرات بھی مفتی ہے، اتنا تو ہاں فتویٰ دیتے ہو. ہاں دیکھو فتویٰ دی دیا ہے بوڑھے نے بھی، شاید قرآن بھی نہیں جانتا ہو لیکن فتویٰ دے دیا کہ فرض ہے. امریکہ میں گیا تھا، وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہر آدمی مفتی ہے اور ہر آدمی ڈاکٹر ہے. کسی سے مسئلہ پوچھو عالم ہوگا، عامی آدمی کا یہ تو ایسا ہے. اور بیماری بتاؤ میں یہ بیمار، وہ کہتے ہیں فلانی دوائی کہو، تو بھی ڈاکٹر تو نہیں ہے. لیکن چلو یہ فتویٰ تو آپ لوگوں نے دیا کہ ایمان بنانا فرض ہے، اور یہ حقیقت ہے. کتنا ایمان ہے تو ایمان موجود ہے کہ آدمی کو حرام کاموں سے روک دے. حرام کاموں سے ایمان ایک چیز نہیں ہے. اتنی پیاری باتیں ہے نبی کی. وہی وقت کم ہے، دل چاہتا ہے کہ ساری رات. علقمہ ابن حارث جتنا میرے نام یہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں ہم 7 آدمی آئے. توجہ سے سنو اس بات کو. ایمان کیا ہے، ایمان بتا رہا ہے کہ ایمان کی کتنی نشانیاں ہیں، کیا باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے ہم قبیلے کے 7 آدمی، سلام ڈالا. نبی علیہ السلام نے ہمارے سلام کا جواب دیا. تو پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ ہم نے کہا نحن مومنون، ہم ایمان والے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ایمان کا کیا ثبوت ہے؟ دعوی کے لیے کوئی ثبوت چاہیے. آدمی کہتے میں ایمان والا ہوں، بتاؤ تمہاری ایمان کی کیا ثبوت ہے، تمہارے ساتھ کیا ثبوت ہے؟ تو فرمایا 15 خصلتن، 15 باتیں ہیں ایمان کی. وہ صحابی نے اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے 15 باتوں کا وہ پیش کر دیا. 5 باتیں آپ نے بتائی ہے نبی علیہ السلام سے، کہتے ہیں 5 آپ کے صحابہ نے، اور 5 ہم باپ دادا کے سے سیکھ کر کے آئے ہیں، ابھی تک کرتے ہیں. اگر آپ ہمیں روک دے تو ہم چھوڑیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کیا بتایا؟ عرض کرنے لگے آپ نے بتایا نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان اور نبیوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، قیامت کے دن پر. فرمایا میرے صحابہ نے تمہیں کیا سکھایا ہے ایمان کی باتیں؟ وہ کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج. 5 بنا جو کہتے ہیں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے جس کے پاس مال ہو. یہ توجہ سے سنو آگے کیا فرمایا. یا اللہ اتنی پیاری بات ہے. تمہارے باپ دادا کے وہ جو تم نے بتایا کہ 5 باتیں وہ بھی ایمان کے ہے، وہ کون سے ہے؟ وہ 5 باتیں جو ہم جاہلیت سے ابھی تک کر رہے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں. الشکر عند الرخاء، فراوانی میں، خوشحالی میں شکر کرتے ہیں. مال آتا ہے، خوشی آتا ہے تو ہم اللہ کے ناشکری. جب نعمت آتا ہے اللہ کے حکم کو آدمی توڑتا ہے، یہ ناشکری. شکر کرتے ہیں. والصبر عند البلاء، جب تکلیف آ جاتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. والرضا بمر القضاء، یہ بہت قیمتی بات ہے. والرضا بمر القضاء، یہ جو حالات آتے ہیں کس کی طرف سے آتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں. مخلوق کی طرف سے نہیں یار، اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہوتے ہیں. ہمیں غربت میں رکھتا ہے، ہمیں مال میں رکھتا ہے، ہمیں خوش، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں. یہ ایمان اللہ کے فیصلے پر راضی ہے.
والصدق فی مواطن اللقاء، اور جب دشمن کے ساتھ میدان میں آتے ہیں تو میدان چھوڑتے نہیں، سر کٹواتے ہیں لیکن بھاگتی نہیں ہے۔ اور پانچویں بات ایمان کی، وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْأَعْدَاءِ إِذَا حَلَّ بِالْبَلَاءِ إِذَا حَلَّتْ بِالْأَعْدَاءِ، اور دشمن کے تکلیف پر بھی خوش نہیں ہوتے۔ آج دشمن تکلیف میں ہے، شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست کہ زندگانی ایمانیز جاویدانی نیست، اگر دشمن آج مر گیا زیادہ خوشیاں نہ مناؤ، تمہاری بھی کل جانا ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام اتنا خوش ہو گئے، فرمایا فقہاء ادباء کادوا ان یکونوا انبیاء، تم لوگ تو بس نبیوں جیسے لوگ تھے۔ ابھی آگے بات بہت قیمتی ہے، نبی نے یہ تو 15 باتیں ہوئے، نبی نے فرمایا 5 باتیں اور 20 سیکھ لو تاکہ 20 پورا ہو جائے۔ پشتو کی منگوی شل موشی، ہاں 15 نوراز دا کوئی 15 لاس خودی 15 تو ہے، 5 اور سیکھو کہ 20 ہو جائے۔ ہمارے پشتو میں شل ہو گئے، اے فلانی شل دا، یعنی فلانے کا شل، مطلب یہ کہ اس کے سارے ضرورتیں پورا ہو گئی۔ وہ مشکل ہے، بیان کرو یا چھوڑ دو، ایسا بیان نہیں، نیت کرو کہ کریں گے بھی۔ ہاں، نبی کے 5 باتیں ایمان کی، لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو چھوڑتے ہو۔ ہاں، اتنا مال جمع نہ کرو، اتنا کماؤ بس کھاؤ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا جمع نہ کرو جس کو چھوڑتے ہو۔ ولا تبنوا ما لا تسکنون، اور اتنی بڑی بڑی گھریں نہ بناؤ جس میں رہتے نہیں ہو، ایک کمرے میں ضرورت ہوتی ہے 10 بناؤ۔ یہ ایمان کی نہیں ہے۔ ہاں، کتنے ہو گئے؟ پہلا کیا ہے؟ لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو چھوڑتے ہو۔ ولا تبنوا ما لا تسکنون، ولا ترغبوا فيما عنه تنزلون، اس چیز میں دل نہ لگاؤ جس کو کل چھوڑنے والے ہو۔ سباب ناروانیو دشو زشیو سرا بے وفا شیو سرا ملگرتیا ما کا وہی۔ ہاں، دنیا ٹولا بے وفا دا، ہاں اینا روان بوئے قسم تا خور، میں قسم کا تو میں اسلام آباد میں تا باہر ملک جانے، یہ لوگوں نے اپنے ساری زندگی کا سرمایہ کوٹیوں پر لگایا ہے، تو مجھے ان بیچاروں پر ترس آتا تھا کہ کل اس کو جب موت آئے گی تو اس کو احساس ہوگا کہ میری زندگی تو سب یہاں لگی اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا ہے۔ اس چیز کے ساتھ دل نہ لگاؤ جس کو چھوڑنا ہے۔ وَارْغَبُوا فِي مَا إِلَيْهِ تُسِيرُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ، وہاں دل لگاؤ جہاں تمہیں جانا ہے اور وہاں تو ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میرے ساتھ اچھی سے اچھی چیز ہوتے ہوئے میں اللہ کے نام پر دے دوں تاکہ وہاں جمع ہو جائے، میرے لیے ہمیشہ رہ جائے، ادھر اگر رکھوں گا تو چھوڑنا ہے، وہاں پھر چھوڑنا ہی وہاں میرے ساتھ ہوگا۔ اور 5ویں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم نے حاضر ہونا ہے۔ نیت تو کر لو، میں بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آخرت کے لیے زیادہ فکر۔ عقل مند آدمی وہ ہے، ہمارے نبی سے کوئی دنیا میں عقل مند آیا ہے؟ میں بار بار اس ممبر پر کہا ہے، مولانا سعد صاحب کی بات اور تفسیر کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر میں ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا تھا، عقل سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے عقل والے انسان کی بات کو نہ ماننا، اس سے زیادہ نادانی ہوگی؟ اپنے رائے پر آدمی چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ موت کو یاد رکھے اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری میں لگا ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے تیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرات، ہم 10 آدمی تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فقام رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ من اکیس الناس واحزم الناس، سب سے زیادہ ہوشیار آدمی، سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ قال اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت، جو موت کو زیادہ یاد رکھنے والا۔ کیسے زیادہ رکھنے والا؟ صاحب حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے وہاں
استنجا کیا باہر جنگل میں، تو پھر اٹھتی ہی وہاں تیمم مارا. لوگ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی تو قریب تھا. عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ مجھے وہاں تک پہنچنے کا یقین نہیں تھا کہ موت شاید اس سے پہلے آ جائے. موت کو زیادہ یاد رکھنا. اور یہ بھی ایک نسخہ بتاؤں، عجیب ہے، بہت بڑے عالم کے منظور نعمانی رائیگڑھ میں ایسے، دیوبند میں ایسے عالم گزرے. عبد الوہاب صاحب فرماتے کہ دیوبند میں اس سے زیادہ نمبر نہ کسی نے پہلے لیے ہے نہ بعد میں. وہ فرماتے ہیں نماز میں خشوع پیدا کرنے کی 90 تجویز، نماز میں خشوع پیدا کرنے کی 90 تجویز السلام نے کیا بتایا کہ تمہاری نماز میں خشوع خضوع والی ہو جائے. صلی صلاۃ مودعین، ہر نماز کو ایسا پڑھو کہ شاید اگلی نماز کا مجھے، یہ آخری نماز ہے، آخری نماز تو صحیح پڑھو. ہر نماز کو ایسا پڑھو اس سے نماز میں خشوع آئے. یعنی آگے نماز کا کہ ہم ابھی عشاء کا نماز پڑھیں گے یا اس سے پہلے موت آئی. تو میرے پیارے بھائیو، تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، یہ جو میں نے سورہ عصر بتایا کہ اللہ پاک قسم کہتا ہے، ہاں قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. وہ خسارہ کیا ہے کہ یہ قیمتی سرمایہ کو کس چیز پر لگا رہا ہے؟ فانی چیزوں پر. پھر دکانوں کاروباروں کو چھوڑو نہیں، چھوڑوانا نہیں ہے، تبلیغ کو غالب کرنا ہے. اللہ کے حکم کو، اللہ کا حکم آ جائے تو سب کو چھوڑو، یہ مقصود ہے، جیسے صحابہ نے کیا. پھر اللہ بڑا غیرت والا ہے. تفسیر عثمانی میں لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کو جہاد میں 1000 گھوڑے ملے تھے. کتنے؟ تو اس کے معائنے میں لگے تھے جیسے ہم دنیا کے کاروبار میں لگے ہو. نبی تھا، اللہ نبی پر امتحان لیتا ہے. تو اس کے جو عبادت کا وقت تھا، توجہ ہے، سلیمان علیہ السلام عبادت کا جو وقت تھا وہ گھوڑوں کے معائنے میں وہ ضائع ہو گیا. جو وظیفہ تھا یا جو عبادت کا وقت تھا، ہاں وہ گھوڑوں کے معائنے نے لیا. تو اس کو غیرت آئی، 1000 گھوڑوں کی گردنیں اور پاؤں کاٹ دیا اللہ کے نبی. ہاں یہ میرے اللہ کے درمیان مجھے ایسا نہیں چاہیے. جیسے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ باغ مجھے نہیں چاہیے. ہاں اس نے میرے نماز کو 50,000 کا باغ، سمجھ میں آ گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے تو فرماتے تھے، اللہ نے فرمایا اے نبی تم نے میرے دین پر غیرت کی، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں. پہلے گھوڑوں پر چلتا تھا، ابھی ہوا پر چلو. اس کے بعد تخت مسحر ہوا. مدنی مسجد 2004 میں ہم زمبابوے جا رہے تھے. مولانا احمد صاحب باولپور والے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرماتے تھے معمولی پیسنجر کے رفتار میں نہیں تھا وہ جہاز. وہ کہتے 38,000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے جاتا تھا. دنیا کے تیزترین جہاز اس نے بیان میں فرمایا تھا 16,000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے بنایا، جل گیا، نہیں چل سکا. لیکن وہاں سلیمان علیہ السلام والا جہاز 38,000 میل، اور چھوٹا نہیں تھا. معارف القرآن میں 6 لاکھ کرسیاں اس میں لگتی تھی. دنیا کے بڑے جہاز میں 600 کرسیاں ہوگی، وہاں 6 لاکھ. یہ کس پر؟ تم اللہ کے دین پر غیرت کھاؤ. اللہ کے حکم کے مقابلے میں مجھے دکان نہیں چاہیے، اللہ پھر تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تو چمکائے گا. ہاں من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، حدیث ہے جو اللہ کے لیے کس چیز کو چھوڑے گا اللہ اسے بہتر عطا فرمائے گا. اللہ اسے بہتر عطا فرمائے. تو میرے پیارے بھائیو، تھوڑی سی زندگی لگاؤ دین پر. بہت کچھ کما سکتے ہیں لیکن ویسے ضائع ہو رہا ہے. اور جو دین کا کام کرتے ہیں وہ پھر شیطان نوافل میں لگاتا ہے فرائض سے کہ تھوڑا نفع کرے اور زیادہ. سمجھ میں آ گئی. سب سے بڑا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ایک ملفوظ ہے کہ شیطان دین کیا ہے حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت مجھے اللہ کا کیا حکم ہے. شیطان ہمیں حال کے امر سے ہٹاتے. شیطان کے ساتھ 2 قسم کے حربے ہوتے، ایک نورانی حجاب، ایک ظلمانی. ظلمانی حجاب یہ ہوتا ہے گناہ کی لذت دے کر دین سے روکتا ہے. نورانی ادنا میں لگا کر اعلیٰ سے، جیسے جماعت کڑی ہے
اور آدمی ادھر تلاوت کر رہا ہے. آ جاؤ بھائی، نماز نہیں پڑھا ہے، عصر کی جماعت کڑی ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی، تلاوت کر رہا ہے. تم کہتے، وہ کہتے یہ قرآن پڑھنا کوئی گناہ ہے؟ یہ تبلیغ والے قرآن سے روکتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے. اس کا یہ جواب صحیح ہے. آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، یہی قرآن کا تو مخالفت کرتا ہے، ورکعوا مع الراکعین، قرآن میں رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو. ابھی تو قرآن کا حکم یہ تلاوت کو چھوڑو، یہاں شریک ہو جاؤ. یہ ابھی امت میں احساس نہیں ہے. خوش ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، حکم مختلف ہے، لیکن اس وقت مجھے کس جگہ لگنا ہے. پھر فرماتا ہے دیکھو میرے پیارے بھائی، میں یہ ذمہ داری مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ اللہ مجھ سے پوچھے گا اگر میں نے دیکھا نہیں پڑھا نہیں ہے اس کے ملفوظات میں، کہ حال کا سب سے بڑا فریضہ دعوت ہے، اس کا بدل بڑے سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا. کوئی دوسرا عمل اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا. ہاں، یہ امت کا خاص کام ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہر زمانے غریب لوگوں نے زیادہ کیا ہے. شیطان پٹی پڑھاتا ہے تو غریب آدمی ہے، تمہارے تو بیوی بچے اللہ پالتا ہے، تو نہیں پالتا ہے، تو اللہ کے حوالے چھوڑو، اللہ ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام، یہ نبیوں کے واقعات. سبحان اللہ. بس بات میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو دنیا میں بڑے بڑے اولیاء بھی گزرے ہیں. کون گزرے؟ ہر زمانے میں. یہ ایک نہیں ہے کہ ایک زمانے میں، لیکن قرآن میں ولیوں کی باتیں نہیں ہے، نبیوں کی باتیں ہیں. یہ تو اتنا آپ حضرات بھی سارا قرآن نبیوں کے واقعات سے بڑا پڑا ہے. ہاں، حتیٰ کہ جیسے ایک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 28 پاروں میں آیا ہے، ہاں، مختلف جگہوں پر. تو اس امت سے نبیوں والا کام لینا تھا. اللہ نے، جیسے ایک آدمی اپنے بچے سے ڈاکٹر بناتا ہے تو ڈاکٹروں کی باتیں کرتا ہے، اللہ نے اس امت سے نبیوں والا کام لے تو نبیوں کے واقعات بیان کیا. یہ امت نبی نہیں ہے، یہ امت لیکن نبیوں کی سیٹ پر بٹھایا ہے. صاف البدایہ والنہایہ میں ہے، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو وحیا داؤد انی افترست علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفترست علی الانبیاء والرسل، میں نے امت محمدیہ پر وہ ڈیوٹی فرض کی ہے. علامہ ابن کثیر کی کتاب میں ہے، جو میں نبی و رسولوں پر فرض کرتا تھا. وَإِذَا يَأْتُونِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ نُورُهُمْ مِثْلَ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ. اس ڈیوٹی کو کرتی ہوئی یہ امت میرے پاس قیامت کے دن آئے گی تو ان کے چہروں کا نور نبیوں جیسا نور ہوگا، نبیوں جیسا نور ہوگا. تو نبیوں کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کہاں چھوڑا تھا؟ ہاں، بیوی کا حق نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام حق کو نہیں پہچانتے تھے. شیرخوار بچہ جس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، گھر میں نہیں چھوڑا ہے. ہم اپنے گھر میں گاؤں میں نہیں چھوڑتا ہے رشتہ داروں. بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ قرآن بتا رہا ہے. میں پہلے حج میں 79 میں گیا تھا، وہاں درخت بھی مکے میں لگاتا ہے، زمین کو کود کر پتھر کو وہاں مٹی ڈالتا ہے، پھر درخت لگاتا ہے. وہ درخت وہ زمین میں وہ درخت نہیں اگتا ہے، وہ پتھر ہے، اس میں وہ نہیں ہوتا ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، انسان نہیں ہے، چھوڑا. یہ ہمیں سنا رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب کے پاس پہلے زمانے میں لوگ حج پر جاتے تھے، مولانا یوسف رحمہ اللہ کے زمانے میں، تو ان کو ترغیب دی جاتی کہ حج پر ویسی بھی آ گئے ہیں، وہاں ویزا پاسپورٹوں کا زمانہ نہیں تھا، وہ آپ ابھی واپسی پر اردن میں یا مصر میں یا کہاں ایک چھلا لگا کر کے واپس جائے، وہاں تبلیغ کا. تو مولانا سعید احمد خان صاحب کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت میں تو آیا حج کے لیے تھا، بیوی ساتھ ہے، ابھی دل چاہتا ہے کہ چھلا لگاؤں لیکن بیوی ساتھ لے کے آیا ہوں. فرمایا کل آ کر میں بتاؤں گا. وہ حیران ہو گیا کہ کیا بتائے گا. کل آیا تو فرمایا جہاں پر ہاجرہ چوڑی تھی وہاں پر چھوڑ کر کے جاؤ، جہاں پر ہاجرہ چوڑی تھی وہاں پر چھوڑ. اللہ نے ہاجرہ کو ضائع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ، چمکایا. یہی کام ہے نبیوں والا کام. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں. یہ امت ملت ابراہیم ہے، قرآن میں ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سمکم المسلمین. ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلمان اللہ کے نام پر جان مال لگانے والا. اگر یہ نہیں ہے تو نمک ہے لیکن اس میں کڑوا پن نہیں، یہ نمک نہیں ہے. چینی ہے اس میں مٹھاس نہیں ہے، اس کو کوئی چینی.
برف ہے برف، لیکن اس میں برودت ٹھنڈک نہیں ہے، وہ برف اس کو کوئی کہتا ہے، ویسے نام ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے اور یہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے یعنی خدا اور رسول تمہیں جس چیز کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، مفہوم ایسا ہے، بلائے، اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں جس میں تمہاری زندگی ہے، حیات ہے، لما یحییکم، تو سارے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام تمہاری یہ دنیا میں عزت و آرام کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے۔ پس مومنین کی شان یہ بات مجھے بڑا مزہ دیتا ہے تفسیر کی، مومنین کی شان یہ ہے، مومنین کی شان کیا ہے، یعنی اس کی صفت کیا ہونا چاہیے، قرآن بتا رہا ہے اس آیت میں، آپ خود دیکھو تفسیر عثمانی۔ اس مومنین کی شان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہے، جس وقت جہاں کے لیے بلائے سارے اشغال چھوڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ یہ مومنین کی کیا ہے شان۔ شان کا کیا مطلب ہے، اس کی صفت ہے۔ پیٹرول کا کیا صفت ہے، تھوڑا سا آگ قریب کرو فوراً آغت اسی اسلب ہوئی تھی کہ اسلب وہی ہو سلب وہی ہو سٹارٹ کیجی نا دا پیٹرول نے دیدا کے سگندا۔ ایمان والا تو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ یا اللہ تمونگا دا سے جوڑ کے انہوں مایوس کی جو ایمان اسلام کے بس دا وہ سے اجتماع یہ سمے کے 13 شوا 11ویں میں اجتماع گزر گئی، وہاں مولانا ابراہیم نے 2 باتیں کی، یہ یاد رکھو۔ ایک تو اسلام میں مایوسی نہیں ہے، مایوسی کفر ہے کہ بس ابھی آخر زمانہ دین نہیں آ سکتا ہے، نہیں، محنت کرو گے تو دین آئے گا، آپ میں بھی آئے گا اور آج ذریعہ بنتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے فکر نے ساری دنیا کو ہلایا، اگر سارے مسلمان اس کے لیے کھڑے ہو جائے تو دنیا کے نظام چند دنوں میں، سال نہیں لگیں گے۔ اور دوسری، اس کام کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی سستی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام نے سستی سے پناہ مانگی۔ سستی کیا ہے؟ سروزے کا وقت آیا ابھی نہیں جا سکتا ہوں، پیر لگاؤں گا، گشت کا وقت آیا میرے تقاضا ہے، چلے کا وقت آیا، یہ اس کام کو زبردست نقصان پہنچانے والے۔ آدمی کا ایمان نیچے اتنا چلا جاتا ہے کہ پھر اٹھنا مشکل ہے۔ تو نیت کے درجے میں تو سب کرو کہ اس کام کو کریں گے۔ 1-2 منٹ تو یہ میرا درخواست ہے، دیکھو ابھی میں جتنا سمجھ رہا ہوں کہ میں نے بیان کتنے بجے شروع کیا تھا، 5 منٹ کام، ابھی گھنٹہ بھی نہیں، تو یہ 2 منٹ صرف چاہتا ہوں کہ نیت کے درجے میں تو سب کرو کہ اس کام کو کریں گے، اور وقت مقرر کر کے نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ 4 مہینے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ 4 مہینے جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، لیکن ایک کورس ہے، اس کام کو کرتی ہوئی تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی۔ دنیا کا کام پھر نہیں ہے کہ پھر دنیا نہیں کرو گے۔ اور جنہوں نے لگایا ہے وہ اپنے اوقات کو اہتمام کے ساتھ، اور ابھی بھی یاسر کو پیر صاحب نے کہا، یہ دیکھو ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہے۔ کون ہے؟ کسی دوسرے کو نمونہ نہ بناؤ، نمونہ کون ہے؟ صحابہ کو دیکھو، وہ تو منزل کو پہنچ گئے ہیں، ہم 20 کی رفتار پر اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں پہنچائے گا۔ آگے جو وقت لگائے ہوئے ہیں وہ ایک سطح پر ٹھہرے نہ رہے۔ وہ کہتے سیڑھی نہ بیٹھنے کی جگہ ہے نہ لیٹنے کی، سیڑھی سمجھتے ہو، کوئی چیلے کی سیڑھی میں ہے، کوئی سروزے کی سیڑھی میں ہے، آگے بڑھاتا نہیں وقت۔ ہاں سمجھ میں آ گئی؟ یہ پھر لوگوں کے لیے دروازہ، وہ چڑھنا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ سیڑھی میں آدمی بیٹھ جاتا ہے، دوسروں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ چڑھنے کے لیے 20 کی رفتار ہو، لیکن سب نیت کرو کہ انشاءاللہ آگے جانا ہے، ہاں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، اور آگے صحابہ کے طرز کو اللہ، اور یہ جو یہ بھی مہینہ 1.5 مہینہ کسی، آپ کہتے ہیں آج تو سارے خوابوں کی بات کرتے ہیں، لیکن نبی کی خوابیں بیان کرتا ہوں، عام خوابیں نہیں ہے۔ ایک عالم نے خواب دیکھا، نبی علیہ السلام علماء سے کہتا ہے کہ تبلیغ کا کام کرو، تو پوچھا گیا کیسے کرے؟ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے طرز پر،
इय्याका नअबुदु, क्या मतलब? या अल्लाह यानी अल्लाह से मांगना। ये तो सारे मजमे से दरखास्त है, नबी की दरखास्त पे आई। जितना भी है पुराने साथी, आधा घंटा से तो कम दुआ न मांगा करो किसी वक्त, खूब मांगो अल्लाह से मायूस, अपने जरूरतों का भी मांगो और उम्मत के लिए भी मांगा करो। किस किस की नियत है? इंशाल्लाह मैं आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा किसी वक्त। दुआएं, दुआ मुसलमान की ऐसे हथियार है, मायूस ना हो जाओ कि हम गुनाहगार हैं, अल्लाह करीम है। दुआ मांगो और नियत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो और तबलीग का काम दूसरे कामों पर ऊपर करो। से रोज पीर साहब मिसाल देते हैं कि एक रेलगाड़ी आ रही है तो उसके लिए पाठक बन जाती है, पाठक किया हो जाता है, तो फिर कार और रिक्शे और मोटरसाइकिल सब बंद होते हैं या चलते हैं, लेकिन थोड़े वक्त के लिए होता है। वो जब चला जाता है तो फिर हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन उधर रेल आ रहा है, लोगों ने कहा कि ये रेल के लिए बंद करो, ये सवारियां जा रही है, रेल तेजी से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाँ बताओ। सारे रिक्शे रहेंगे रोड पर, न कारें रहेंगे, सबको रेल बहा के लाएगा वो। पाठक को भी साथ लेके उठाएगा। वो कहते हैं तबलीग के रेल के दर्जे में रखो, तबलीग का तकाजा है सारे पाठक बंद कर दो, तो तबलीग का तकाजा बढ़ जाए फिर करो, फिर वो रेल जब चली जाती है तो फिर पाठक खुल जाती है। तो ऐसे ऐसे तबलीग किसकी नियत है कि इंशाल्लाह तबलीग के लिए हम पाठक बंद नहीं करेंगे। मेरा से रोजे का वक्त आ जाए, मेरा छिलने का वक्त आए, मेरा गश्त का आ जाए, मेरा 2.5 घंटे का वक्त है, इसके लिए सारे पाठकों को बंद करूंगा। ये सिर्फ हाथ उठाया, अभी रात को 2-2 रकात पढ़ करके मांगू या अल्लाह इय्याका नअबुदु, या अल्लाह इसमें तू मेरे मदद फरमा, तो अभी जितना देर करोगे उतना नुकसान होगा।